حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کی زیارت کو جاتے ہیں، مرد حضرات کو دیکھا ہے پھول ڈالتے ہیں، وہاں جا کر کلام وغیرہ پڑھتے ہیں، ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے، بھیا اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور ان کے والد ماجد ان کے لیے ایصال ثواب کرے نہ کرے، وہاں جائے نہ جائے، ایک چیز تو مسلمہ چیز ہے، اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں، یہ پوری ہماری تاریخ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قدیمی تاریخ ہے، تو آثار کا مٹا دینا یہ درستی نہیں۔ جیسے اسلام آباد جو ظلم ایوب خان نے اس جگہ پہ کیا ہے نا، یہ ظلم قیامت تک مورخین نہیں بھول سکتے۔ یہ اصل میں ٹیکسلا اور اسلام آباد جو مارگلا کی پہاڑیاں، یہ سب کی سب بدھسٹ جو لوگ ہوتے تھے ان کی خانقاہیں تھیں۔ فارن ہاؤس کے پیچھے چلے جائیں، فارن آفس ہے، اس کے پیچھے گلی ہے، وہاں آپ کو آثار ملیں گے۔ بڑے امام جو تھے ان کے پیچھے پہاڑوں پہ نور پور شاہ وغیرہ میں چلے جائیں تو جھوٹ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ چور پور تھا، پھر یہ نور پور ہو گیا، پھر حضرت نے دودھ مانگا نہیں دیا تو گائے ساری پتھر کی بن گئی۔ ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بدھسٹ جو تھے وہ پوجا کرتے تھے سانپوں کی، گائے کی، ہندو پوجا کرتے تھے۔ تو دنیا کی جو مختلف تہذیبیں ملی ہیں، ہڑپا کیا ہے، موہنجو داڑو کیا ہے اور پشاور کیا ہے، چار سدہ خاص طور پہ ان کی تہذیب ہے، یہ ہے، یہاں سب یہ خانقاہیں ہوتی تھیں اور بدھسٹ آتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے۔ ابھی یہ جس علاقے کی قیمت بہت بڑی ہے، یہ حافظ کیا اسلام آباد بھی ہے، غار ہیں اور بہت سی جگہیں ہیں، وہ بدھسٹ تھے، ان کی خانقاہیں تھیں یہ ساری۔ انہوں نے ذرہ برابر جاہل اور ان پڑھوں کے ہاتھ یہ علاقہ لگ گیا، بلڈوز کر دی۔ یار وہ چیزیں محفوظ رکھنی تھی، ہماری ہسٹری تھی، ہمارے بچوں کو پتہ چلتا کہ کس طرح وہاں پہ بدھسٹ آئے تھے، انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ پھر تم لاہور کا قلعہ بھی مٹا دو، اس کے کیوں تردد ہے؟ پھر موہنجو داڑو بھی کل کو مٹا دیں، پرسوں ہڑپا بھی مٹا دیں۔ ایسی ان پڑھ اور جاہل قیادت ایوب خان کی سب بلڈوز کر کے اسلام آباد۔ اب کبھی کوئی آئے گا اور تاریخ لکھے گا کہ اسلام آباد میں کتنے گاؤں تھے، کتنی بستیاں تھیں، کس بستی میں کیا تھا، ان کا قبرستان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کوشش کی اور پٹواری بیچارہ اب تو مر گیا، اسے پتہ تھا بہت کچھ۔ ہم نے کہا اس کی فوٹو کاپی دے دو، اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں دے سکتا، وہ پیسے کھانے کے چکر پہ تھا۔ ہمارے پاس کہاں سے آتے پیسے؟ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، سب ریکارڈ اب شاید موجود ہو، سب برباد کر دیا انہوں نے۔ اسی لیے یہ جو بھی قبور ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں نہیں مٹانا چاہیے۔ باقی رہ گیا ایصال ثواب، یہ وہ جو جس کی رائے ہے نا جی وہ اس پہ عمل کرے، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے اور کبھی بھی اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو بہت بڑے لوگ تھے، ان کے چچا حضرت ابو طالب جن کے متعلق اہل سنہ نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال کفر پہ ہوا، وہ کہا کہتے ہیں کہ اس کو بھی بغیر ضرورت کے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے سے تکلیف پہنچے۔ وہ کیسے پہنچے گی؟ حدیث میں کئی جگہ آیا ہے، یہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تک نے مانا ہے کہ ہفتے میں 2 بار امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کرتوت کر رہی ہے اور یہ نیکیاں کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اچھے عمل دیکھوں گا، میں خوش ہوں گا، تمہارے لیے دعا کروں، تمہارے برے عمل دیکھوں گا، ناراض بھی ہوں گا اور اللہ سے معافی بھی تمہاری مانگوں گا۔ اسے ایسے کرتوت نہیں کرنے چاہیے کہ بغیر وجہ کے حضرت ابو طالب کے کفر کا ڈھنڈورا پیٹنا، اور یہ طبعی طور پہ تکلیف پہنچی تو اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔